ادھر سے علیمہ خان صاحبہ نے آپ کے کردار پر سوالیہ نشان اور بیرسٹر غور صاحب پر بھی کافی الزامات لگائے ہیں کہ جب کوئی جلسہ منسوخ کرنا ہو ملاقات بھی ہو جاتی ہے، لیکن جب ان کے علاج کا معاملہ ہو تو یہ تمام جو عہدیداران ہیں یہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور یہاں آتے نہیں ہیں۔ اب یہ بتائیے گا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ لوگ اپنے عہدوں سے دیکھیں، انہوں نے جو کہا ہے اس سے مجھے مکمل طور پہ اختلاف ہے۔ انہوں نے غلط کہا ہے، خلاف واقعہ باتیں کی ہیں، اور یہ میں نے ان سے کہہ دیا ہے آج۔ اور میں بالکل ایک لمحے کے لیے بھی اس عہدے پہ نہ بیٹھنے کا کبھی خواہش مند تھا، نہ اب ہوں۔ 3 بار میں عمران خان صاحب کو کہہ چکا ہوں کہ میں نہیں یہ کام کرنا چاہتا۔ جب انہوں نے مجھے مقرر بھی کیا تھا، میرے منع کرنے کے باوجود کیا تھا، میں ایک لمحے کے لیے یہ کام نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک فرض ہے جو مجھ پہ ڈالا گیا ہے، اس فرض کو میں نبھاؤں گا۔ علیمہ خان صاحبہ کو اگر یہ شکایت ہے کہ 9 اپریل کا جلسہ کیوں منسوخ ہوا، تو میں بات بوانگے دہل کہتا ہوں کہ ہم نے ٹھیک کیا وہ جلسہ منسوخ کر کے، بالکل ٹھیک کیا۔ اور سن لیجئے کیوں ہم نے وہ جلسہ منسوخ کیا، اور اس کی تائید عمران خان نے جیل سے کی ہماری منسوخی کے بعد۔ وہ اس لیے منسوخ کیا ہم نے جلسہ کہ اگلے دن 9 اپریل کو یہ اطلاع تھی، یہ اعلان تھا کہ سفارتکار اسلام آباد اس علاقے میں آ رہے ہیں۔ یہاں پہ شاید صدی کی سب سے بڑی کانفرنس جو تھی وہ ہونے جا رہی تھی۔ ہمارا یہ فرض بنتا تھا کہ ہم اس کو سپورٹ کریں، اس پروسیس کو، اس کا ساتھ دیں، نہ کہ یہ کہ اس علاقے میں، اس خطے میں کوئی گڑبڑ کا امکان ہو جس کی وجہ سے سفارتکار یہاں آنے سے انکار کرتے، اور ایک موقع جو امن کو مل رہا تھا وہ موقع ضائع ہو۔ ہم نے پولیٹیکل کمیٹی میں بیٹھ کے اس بات پہ غور کیا۔ ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے روابط ہیں مختلف سفارتکاروں کے ساتھ، وہ ترکی کے ہوں، وہ سعودی عرب کے ہوں، وہ ایران کے ہوں، ہمارے سب سے روابط ہیں، اور ہم جانتے تھے کہ ان سب کی خواہش کیا ہے۔ ان سب کی خواہش یہ تھی کہ ایک پرامن ماحول میں اسلام آباد کے علاقے میں یہ کانفرنس منعقد ہو۔ لہٰذا ہم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کو کرتے وقت ہم نے بالکل حکومت سے یہ کہا کہ عمران خان کو علاج کی جو سہولت ہے، جو ان کو ملنی چاہیے، جو ان کا حق ہے شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں، وہ ان کو دیا جائے۔ ان کے ذاتی معالجین کو ان سے ملنے دیا جائے، ان کے خاندان کو، ان کی بہنوں کو ان سے ملنے دیا جائے۔ لیکن ہم اس دن کوئی دھمکی نہیں دے سکتے تھے، یہ نہیں ہم کہہ سکتے تھے کہ ملنے دو ورنہ کل ہم آ رہے ہیں، ہم درہم برہم کر دیں گے اس ماحول کو۔ یہ کرنا پاکستان کے مفاد کے خلاف ہوتا، امت کے مفاد کے خلاف ہوتا، عالمی امن کے خلاف ہوتا۔ ہم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا، اور جو کچھ یہ کہا گیا کہ سہولت کاری کی، ہم اس کو رد کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے ایمان سے، اپنے وثوق سے، سچے جذبے کے ساتھ ٹھیک فیصلہ کیا، اور ہم اس پر کڑے ہیں۔ سر شیر عبد المروت صاحب نے شیر عبد المروت صاحب نے آج علیمہ خان کی حمایت کی ہے، اور ساتھ ہی بھگلا پر الزام جی، میں مشال یوسف زئی نے بھی حمایت کی ہے۔ یہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آج وہ تمام 1 ارب روپیہ لیا ہے کہ عمران خان صاحب کو اندر رکھا جائے۔ دیکھیں، یہ فضول باتیں ہیں، یہ تمام باتیں آج آپ کو خوش ہونا چاہیے ان تمام لوگوں کو کہ آج علیمہ بی بی کے بیان کے بعد شیر افضل، مشال یوسف زئی سب ایک پیج پہ ہیں۔ تو یہ اس بیان کی جو افسوسناک صورتحال ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، اور میں نے اس کا تذکرہ علیمہ بی بی سے کر دیا ہے کہ ان کی بات جو تھی، اور جو نورین آپا کا اس سے پہلے جو ٹویٹ تھا، یہ بالکل بے محل تھا، اور معاملات کو سمجھے بغیر کہا گیا ہے۔ خاتون سے بتائیے گا، علیمہ خان کل پارٹی سے تھوڑی بدزن نظر آتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور عمران خان کی بہنوں میں دوری ہے؟ یہ کوئی غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا کے لوگ پیدا کر رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، ایک نظریہ یہ ہے کہ اس پارٹی کو، اس جماعت کو ہر وقت جو ہے برسر پیکار ہونا چاہیے، ہر وقت سڑکوں پہ ہونا چاہیے۔ وہ خواہ کوئی عالمی کانفرنس ہو، امن کا معاہدہ ہو، امن کا امکان ہو، ہمیں بہرحال سڑکوں پہ ہونا چاہیے۔ جو پارٹی کے میں سمجھتا ہوں مدبر لوگ ہیں، اور جو ہمارے الائنس کے جو ہمارے رہنما ہیں اچکزئی صاحب، علامہ ناصر، ان سے بڑی تفصیلی ہماری گفتگو ہوئی یہ 9 اپریل کے جلسے کے حوالے سے، اور اس پہ اتفاق رائے تھا اچکزئی صاحب کا، علامہ ناصر کا، دیگر جو ہمارے ٹی ٹی اے پی کے عمائدین ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے، اور پھر ہماری پولیٹیکل پارٹی۔ تو یہ بالکل ٹھیک فیصلہ تھا ہمارا۔ اب اس حوالے سے اگر کوئی رائے علیمہ بی بی کی یا کسی بہن کی اس سے مختلف ہے، تو ان کو حق ہے اپنی رائے رکھنے کا، لیکن ہم اپنے فیصلے پر اور اپنی رائے پر بالکل قائم ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا۔ پاکستان کا مفاد، خطے کا مفاد، امت کا مفاد، اور ہماری پارٹی کا مفاد اس فیصلے سے آگے بڑھا ہے، پیچھے نہیں ہوا۔ مردان کے اندر سر جلسہ ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ پی کے اندر جلسہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس سے کوئی ہمیں نتائج نہیں حاصل ہوں۔ دیکھیں، یہ بھی ان کی رائے ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، جو اس دن ملاقات ہوئی سلمان صفدر صاحب کی عمران خان صاحب سے، یہ بڑا اہم ہے۔
ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ اس وقت چل رہی تھی، کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا جب سلمان صفدر صاحب اڈیالہ جیل کے اندر گئے ہیں۔ ان کے وہاں جیل میں ہوتے ہوئے عمران خان صاحب سے ملاقات کے دوران ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ 9 اپریل کو جلسہ نہیں کرنا، لیکن عمران خان صاحب کو اس بات کا کوئی علم نہیں تھا۔ سلمان صفدر صاحب ان کے ساتھ تھے، سلمان صفدر صاحب نے ان کو بتایا 9 اپریل کا ایک جلسہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے راولپنڈی میں۔ انہوں نے اخبارات ظاہر پڑھے ہوئے تھے، ان کو امن مشن کے بارے میں بھی پتہ تھا، کانفرنس کے بارے میں بھی کچھ مزید معلومات ان کو سلمان صفدر صاحب نے دیں، اور یہ تمام باتیں سننے کے بعد خان صاحب نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ اس جلسے کو منسوخ کر دو۔ اس وقت تک پولیٹیکل کمیٹی یہ کر چکی تھی یہ کام۔ جب سلمان صفدر صاحب باہر آئے ہیں اڈیالہ جیل سے، آتے ہی انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ اور کسی بات سے پہلے ایک بات جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، ارجنسی ہے اس حوالے سے، لہٰذا میں آپ سے اور سہیل آفریدی صاحب سے دونوں سے کانفرنس کال پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، خان صاحب کا ایک اہم ترین پیغام ہے وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو اس کے چند منٹ کے بعد کانفرنس کال پھر ہم نے کی، جس میں سہیل آفریدی صاحب اور سلمان صفدر صاحب تھے، اور اس کانفرنس کال میں سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ کل جلسہ مت کیجیے راولپنڈی میں، اس عمل کو سپورٹ کیجیے جو امن کے حوالے سے عمل جاری ہے، اور 10 دنوں میں خیبر پختونخوا میں کہیں جلسہ کر لیجیے۔ یہ عمران خان صاحب کی ہدایت آئی۔ تو جو مردان میں جلسہ ہو رہا ہے وہ اس ہدایت کے تابع ہے، اس ہدایت کی روشنی میں، اور دیکھیں بالکل اس کا اثر ہے اور فائدہ ہے۔ یہ کہنا کہ جلسہ صرف راولپنڈی میں ہوگا یا اسلام آباد میں ہوگا تو پھر اس کا کوئی فائدہ ہے، میری سمجھ سے بالاتر بات ہے۔ یا تو آپ یہ کہیں کہ آپ نے راولپنڈی میں اکٹھے ہو کر پھر کہیں حملہ کرنا ہے، آپ نے اسلام آباد میں کھڑے ہم نے نہیں یہ کرنا۔ عمران خان صاحب نے جو مزید بات کہی، انہوں نے کہا کہ مجھے اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر پر مکمل اعتماد ہے، میں نے ان سے درخواست کی، انہوں نے قبول کی کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، یہ میچور لوگ ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں، ہر کام ان سے مشاورت کے ساتھ کیا جائے۔ تو بالکل ہماری مشاورت اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر سے ہے، ہر روز ہوتی ہے۔ کوئی اس وقت ہماری یہ رائے نہیں ہے کہ پاکستان یا پاکستان تحریک انصاف اس بات کی متحمل ہو سکتی ہے کہ کسی بھی شہر پہ یلغار کی جائے۔ ہم ایک سیاسی عمل کا حصہ ہیں، جو بات آج ہم نے آپ کے سامنے کی معیشت کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے، عدالتوں کے حوالے سے، وہ ہم کرتے رہیں گے۔ 17 تاریخ کو ہم ایک وکلاء کا آل پاکستان جرگہ بلا رہے ہیں، سیاست یہ ہے۔ ہم اس کے بعد صحافیوں کا جرگہ بلائیں گے، ہم کسانوں کا، مزدوروں کا، اسٹوڈنٹ یونینز کا جرگہ بلائیں گے، پورے پاکستان کے ہر طبقے کے لوگوں کو ہم متحرک کریں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سیاست صرف یہ ہے کہ ایک ٹرک پہ چند لڑکے غلیلے لے کر کسی شہر میں داخل ہو جائیں تو اس کو سیاست کی الف بے نہیں پتہ، یہ سیاست نہیں ہے۔ اس طرح نہ پاکستان حاصل ہوا تھا، نہ دنیا میں کہیں اور انقلاب آیا ہے۔ انقلاب اور ایک دن کی شعبدہ بازی میں بہت فرق ہے۔ ہم ایک ایسی حکمت عملی پر چل رہے ہیں جس کے نتیجے میں ہم پاکستان کو حقیقی آزادی کی جانب لے کر جائیں گے۔ ہمارے پاس وہ لوگ موجود ہیں، وہ اچکزئی صاحب ہوں، علامہ صاحب ہوں، ہمارے دیگر رفقا ہوں، جو سیاست میں دہائیاں گزار چکے ہیں، جو سمجھتے ہیں اس ملک کے نظام کو، جو جانتے ہیں کب ٹکرانا ہے اور کب کون سی سیاست کرنی ہے۔ تو ہم ٹھیک فیصلے کرتے رہیں گے، کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، اور ایک لمحے کے لیے بھی کسی کو اس عہدے کا شوق نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ خان صاحب کا اعتماد ہے محمود خان اچکزئی پہ اور ساتھیوں پہ۔ شاہد خٹک نے آن ریکارڈ آ کر کہا ہے کہ ہم نے محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس سے اختیار لینا ہے، ان کی وجہ سے بہت ساری چیزیں وہ نہیں ہو رہی اور ہم اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے جا رہے ہیں۔ سہیل آفریدی میں مینا خان اور وہ ترجمان وہاں کے ہیں، ہم نے اب یہ لیڈ کرنا ہے اس قافلے کو، اور محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس سے فیصلوں کا اور تحریک کا اختیار ہم نے واپس لینا ہے۔ آپ تو ان کو کہہ رہے ہیں نہیں، دیکھیں کسی کو یہ اختیار واپس لینے کا اختیار نہیں ہے، یہ فیصلہ عمران خان صاحب کا ہے، اور جو بھی اختیار انہوں نے تفویض کیا ہے وہ ان کا تفویض کردہ ہے، وہ چاہے تو واپس لے سکتے ہیں اور کوئی اس اختیار کو واپس نہیں لے سکتے۔